السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سارے دوست احباب کی خدمت میں مشہود شاہد کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے سلام اور آداب، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، دین و ایمان و اعمال کی سلامتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ معزز ناظرین، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے جہاں آپ کو کلام شاعر بزبان شاعر، مختلف سیاحتی ویڈیوز اور اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے متعلق آپ کو معلومات ویڈیوز کی صورت میں فراہم کی جائیں گی، وہاں پہ خصوصاً نئے لکھنے والے دوستوں کے لیے شاعر کیسے کہیں کے عنوان سے کچھ تربیتی سیشنز کا انعقاد بھی کیا جائے گا، جہاں پہ شاعری اور شعر کے متعلق ان کو بنیادی معلومات پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ اس پروگرام کا اور اس کے بعد آنے والے سیشنز کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ نئے دوست، وہ احباب جو ادبی تخلیق کی دنیا میں ابھی داخل ہوئے ہیں یا اچھا لکھنا چاہتے ہیں، اچھی شاعری وہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن عروض اور ادب کی باریکیوں میں الجھ کے ان کو قدم قدم پہ مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسے لوگوں کی، ایسے دوستوں کی، ایسے احباب کی یہاں پہ ہم حوصلہ افزائی کریں، اس صورت میں کہ ان کو شعر اور شاعری کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کریں، علم عروض کے بارے میں کہ جس کی افادیت سے خصوصاً اردو ادب میں آج کل کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اور جو ہر لکھنے والے کے لیے گزرتے وقت کے ساتھ بنیادی ضرورت بنتی چلی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ان کو بنیادی رہنمائی فراہم کریں، اور مختلف افاعیل جو مختلف اوزان اور بحور کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں آسان لفظوں میں ان کو معلومات فراہم کی جائے اور ان کی رہنمائی کریں، اور آخر میں جا کے اصول تقطیع یعنی جس ترتیب کے ساتھ اشعار کی تقطیع کی جاتی ہے، الفاظ کو توڑا جاتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ان کی رہنمائی بھرپور طریقے سے کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک اور مبارک نام کے ساتھ آج کے پہلے سیشن کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں شعر اور شاعری کے بارے میں آپ کو بنیادی چیزیں بتائیں اور معلومات فراہم کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو دوستوں، سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شعر اصل میں کہتے کسے ہیں، یعنی شعر کی جامع تعریف کیا ہوگی۔ جب بھی ہم کسی شاعر کی بات کرتے ہیں یا ہم آپس میں شاعری کی بات کرتے ہیں تو لفظ شعر ہمیشہ ہمارے ذہن کے جھروکوں میں آ جاتا ہے، اور ہم اپنے پسند کے مطابق اپنی مزاج سے آشنا اشعار کو پڑھتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور شاعر کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے وہ شعر تخلیق کیے ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شعر جو ہم کہتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، اصل میں ان کی جامع اور ان کی حقیقی تعریف کیا بیان کی گئی ہے۔ تو دوستوں، شعر کی تعریف تین طرح سے کی گئی ہے۔ ایک اس کی لغوی تعریف ہے جو مستند لغتوں میں کی گئی ہے، اس کے بعد اس کی منطقی تعریف ہے، اس کے بعد اس کی عروضی تعریف ہے جو ماہرین عروض نے کی ہے۔ شعر کے لغوی معنی ہیں کہ جاننا، بوجھنا اور دریافت کرنا، یعنی ایک ایسا کلام کہ جو اپنے اندر معانی رکھتا ہو اور جو اس سے پہلے کبھی نہ کہا گیا ہو، اور خاص وزن اور لے پہ جسے کہا گیا ہو۔ لغوی معنی اعتبار سے ایسے کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔
لیکن اہل منطق اس تعریف سے کچھ خاص متفق نظر نہیں آتے۔ وہ نہیں اس کے لیے قافیہ کا ہونا ضروری سمجھتے ہیں، نہ ہی اس کا وزن میں ہونا ضروری سمجھتے ہیں، نہ ہی اس کے معنی پہ وہ بحث کرتے ہیں۔ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کلام آپ کے تخیل سے اتر آ جاتا ہے وہ شعر کہلاتا ہے۔ جس طرح ابو علی سینا، نصر الدین طوسی، شبلی نعمانی اور مولانا حلی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کی جو تعریف کی ہے اس میں انہوں نے قافیہ وزن سے ہٹ کے صرف کلام کے مخیل ہونے پہ زور دیا ہے کہ کوئی بھی کلام جو آپ کے تخیل سے اتر کے آپ کے تخیل سے اترا ہو اس کو شعر کہتے ہیں۔ اس کا تخیل سے آنا ضروری ہے، اس کا وزن میں ہونا یا اس کا مقفع ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب آتے ہیں شعر کی تیسری تعریف یعنی عروضی تعریف کی طرف۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ابھی تک شعر کی ایسی کوئی جامع تعریف سامنے نہیں آئی ہے کہ جس پہ سب کا اتفاق ہو۔ بہرحال ماہرین عروض نے لغوی اور منطقی تعریف دونوں کو ملا کر اس کی ایک تیسری تعریف نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جسے عروضی تعریف کہتے ہیں، جس کی روح سے ایک ایسا کلام جو موضوع ہو یعنی خاص وزن پہ ہو، مقفع ہو یعنی اس میں قافیہ کا وجود ہو اور قصداً کہا گیا ہو یعنی شعر کہنے کے ارادے سے اس کو کہا گیا ہو، تو ایسے کلام کو عروضی تعریف کی روح سے شعر کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح بالآخر یہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ شعر کے 3 بنیادی لوازم ہیں۔ نمبر 1 قافیہ، نمبر 2 ارادہ اور نمبر 3 موزونیت یا وزن۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم قافیہ کے بارے میں۔ قافیہ کی تعریف یہ ہے کہ حروف اور سکنات کا وہ مجموعہ کہ جس کی تکرار ہم مختلف ہمصوتی الفاظ کے ساتھ ہر شعر کے آخر میں یا ردیف سے پہلے آ جائے، وہ مجموعہ قافیہ کہلاتا ہے۔ قافیے کو بلا شک و شبہ کلام کا زیور کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ابو علی سینا نے کہا ہے کہ جو کلام مقفع نہیں ہمارے نزدیک وہ شعر نہیں۔ اس طرح ایک اور فارسی کے شاعر کہتے ہیں، گر قوافی را رواج نیست برسر ہر خطبہ تاج نیست۔ اگر قافیے کا رواج شاعری میں نہ ہوتا تو کسی بھی کلام کے اوپر یعنی کسی بھی کلام کے اوپر تاج نہ ہوتا۔ یعنی شاعری قافیہ کا مقام شاعری میں ایسا ہی ہے کہ جیسے سر کے اوپر کسی کے سر کے اوپر تاج رکھا جاتا ہے۔ تو قافیہ اس لیے ایک بنیادی لوازم میں سے۔ اس کی چند مثالیں اس کلام میں آپ کے سامنے ہیں۔ دل میں جو گھر بنا کے رکھتے ہیں، حال ابتر بنا کے رکھتے ہیں، اس میں ردیف بنا کے رکھتے ہیں سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں گر، ابتر، رہبر، اکثر، کافر، گھر، یہ سارے قوافی یا قافیہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی اگر آپ نظر ڈال لیں تو نہیں دینا یہاں پہ ردیف ہے، اور اس سے پہلے سزا، بے نوا، بجا، مسکرا، صدا، انتہا، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ان کی بار بار جن کی تکرار کی گئی ہے اور جو بطور قافیہ یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہم بات کریں گے قصد یا ارادے کے بارے میں کہ شعر کہنے کے لیے ارادے کا شامل حال ہونا کیوں ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو 19 بحور جو اردو، عربی، فارسی شاعری کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر ایسے زحافات سامنے آئے ہیں جن کے بارے میں آگے پڑھیں گے کہ اس کی وجہ سے ان کی تعداد آگے بڑھ کے سینکڑوں تک چلی گئی ہے۔ اس لیے روزمرہ کے دوران منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اور ہر کلام کسی نہ کسی بحر میں ہوتا ہے، لیکن ہم ہر بات کو شعر نہیں کہہ سکتے۔ ہم دن میں
روزمرہ میں ہزاروں مرتبہ بات چیت کرتے ہیں، کئی مرتبہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، اپنا حال سناتے ہیں، دوسرے کا پوچھتے ہیں۔ ان میں سے ہماری کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی بحر یا وزن میں ضرور ہوتی ہیں، لیکن ہم ہر بات کو شاعر نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ چند مثالوں سے واضح ہے۔ مثال نمبر 1، اس سے کہہ دو آ کے مل لے، یہ اس سے کہہ دو آ کے مل لے، فاعلات فاعلات اس بحر میں آتا ہے۔ مثال نمبر 2 میں، میرے گھر میں مجھے مارا، میرے گھر میں مجھے مارا، مفاعل مفاعل۔ مثال نمبر 3، دل میں تیرے جو آئے کر، اگر ہم کہیں دل میں تیرے جو آئے کر، اگر اس کو ہم بولتے ہیں دل میں تیرے جو آئے کر، مستفعل مستفعل، یہ بھی بحر میں ہے۔ اس طرح اسے کہو نا کے ساتھ آئے، مفاعلات مفاعلات۔ یہ ہمارے روز مرہ کے بول چال کے الفاظ ہیں، لیکن یہ کسی نہ کسی بحر میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو شعر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں کہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ شعر کے لیے ارادے کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ روزمرہ میں استعمال کیے گئے ہزاروں الفاظ کسی نہ کسی بحر میں آتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو کہنے کا کوئی ارادہ ہم نے نہیں کیا، اس لیے وہ ہم شاعری نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ تو اس کی روح سے اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر جو تمہارے پاس میری نشانیاں، میری کتاب کی آیتیں لے کے آتا ہے، وہ کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی شاعر نہیں ہے، لیکن تم میں سے بہت سے کم ایسے لوگ ہو جو مانتے ہو، جو سمجھتے ہو اور ایمان لے آتے ہو۔ اس میں جو سب سے بڑی ایک بنیادی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کی کتاب ہے، اور اس میں ہدایت مانگنے والوں کے لیے سراسر یہ ہدایت ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلی آیت سے ظاہر ہوا کہ مکے کے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی شاعر ہے جو خدا نخواستہ معاذ اللہ اپنی طرف سے شعر بنا کے پیش کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو رد کرنے کے لیے بھی بعد کے جو ماہرین عروض آئے ہیں انہوں نے اس کے لیے قصد یا ارادے کی شرط رکھی ہے، چونکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ نازک مسئلہ ہے جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہر ممکن طریقے سے آسان طریقے سے میں آپ سب دوستوں کو سمجھانے کی اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کروں۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ہم شاعری کی تعریف میں سے، شعر کی تعریف میں سے قصد یا ارادے کو نکال لیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی کئی آیتیں ہیں جو شعر یا شاعری کے لیے مخصوص کردہ کسی نہ کسی بحر پہ پوری اترتی ہیں۔ بحر الفصاحت میں ایسی 18 آیتوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو ایک مخصوص بحر پہ پوری اترتی ہیں۔ اب اللہ جل شانہ کی کتاب یہ پوری رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا وسیلہ بن کے آئی ہے، اس لیے اس کے بارے میں کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں جا سکتی کہ اس کا معاذ اللہ خدا نخواستہ خاکم بدہن شاعری کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ لیکن پھر بھی یہ جو ہلکا سا ابہام ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے صرف اس بات کو پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ یہ ایک مختلف مخصوص بحر کے اندر یہ پوری اترتی ہیں۔ اس لیے
کفار مکہ کی اس ابہام کو، اس الزام کو دور رکھنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اس بات کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ شعر صرف وہی ہے کہ جو مقفع ہوں، یعنی جو قافیہ میں ہوں، جو موضوع ہوں، جو خاص وزن پہ ہوں، اور جو شعر کہنے کے ارادے سے کہا گیا ہو۔ مجھے امید ہے کہ کافی حد تک میں اپنی بات کلیئر کرنے میں، اپنی بات آپ کو سمجھانے میں کافی حد تک میں کامیاب ہو چکا ہوں گا۔ کمی بیشی اللہ جل شانہ معاف کریں۔ تو یہاں پہ اس کو ارادہ یا قصد ڈالنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے جو چند آیتوں سے جو اس کا ایک ربط سا بن جاتا ہے، شاعری کے لیے جو مقرر کردہ بحریں کی گئی ہیں، اور جو اللہ جل شانہ کو جو بحر الفصاحت میں جو 18 آیتوں کا حوالہ دیا گیا ہے، ان میں تھوڑا سا جو ربط بنتا ہے، تھوڑا سا جو ابہام، جو الزام اس وقت کفار مکہ کے ذہن میں آیا تھا، اور آج کل کے بھی جو مختلف حوالے نظریے رکھتے ہیں، ان میں کسی کے ذہن میں کسی قسم کا ابہام آ جائے، کسی قسم کا شک آ جائے، کسی قسم کا تردد آ جائے، اس کو لے کے وہ معاذ اللہ کتاب اللہ پہ چوٹ کریں، مسلمانوں کے عقائد کو ٹھیس پہنچائیں۔ اس لیے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رکھنے کے لیے اس بات کو ایک معیار بنایا گیا ہے کہ شعر وہی ہے کہ جو موضوع ہو اور جو شعر کہنے کے ارادے سے جسے کہا گیا ہو۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا پہلا سیشن جس میں ہم نے شعر کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف ہم نے پڑھی، اس کی تعریف ہم نے سنی، اس کی لغوی تعریف، اس کی منطقی تعریف اور اس کی عروضی تعریف۔ اس کے بعد جو اس کے تین میں سے جو دو بنیادی لوازم ہیں، موضوعیت کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، مقفع یعنی قافیہ اور قصد یا ارادہ، اس کے بارے میں ہم نے یہاں پہ گفتگو کی۔ انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم جو اس کا جو تیسرا جز ہے، جس کو موضوعیت یا وزن کہتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔